اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعن الذین كفروا من بنی اسرائیل على لسان داود وعیسی بن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون لعن الذين كفروا من بني إسرائيل لعنت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا جو کافر ہوئے بنی اسرائیل میں سے۔ کس نے لعنت کی؟ علی لسان داود علیہ السلام کی زبان سے، وعیسی ابن مریم اور عیسی ابن مریم کی زبان سے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ذالک، یہ سب کچھ اس لیے ہے، بما عصوا، جو یہ نافرمانیاں کرتے تھے، وکانوا یعتدون، اور یہ حد سے تجاوز کرتے تھے، یعنی حد سے بڑھ جاتے۔ اور ایسے ہی ان پہ لعنت کی وجہ یہ بھی ہے، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، یہ آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے روکتے نہیں تھے، یہ آپس میں لا یتناہون، یہ منع نہیں کرتے تھے، روکتے نہیں تھے، عن منکر، برے کاموں سے، فعلو، جس کا خود ارتکاب کر لیتے۔ مثلا وہ جو جرائم ان کے اندر پائے جاتے تھے تو اسے بڑے دڑلے کے ساتھ وہ جرائم کرتے اور آپس میں ایک دوسرے کو اس کام سے روکتے نہیں تھے کہ ہم اس سے باز آ جائیں، یعنی جرم کے اندر ان کے جو بڑے تھے وہ بھی شریک ہوتے تھے۔ لبئس ما كانوا يفعلون، بہت برا ہے جو وہ کرتے تھے، بہت برا ہے جو وہ کرتے تھے۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، ان میں سے اکثر لوگوں کو آپ دیکھیں گے، يتولون الذين كفروا، کہ وہ کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں، یعنی منافقین، جو منافقین تھے ان کا رویہ یہ تھا کہ ان میں سے اکثر و بیشتر اہل کفر کے دوست، لبئس ما قدمت لهم انفسهم، بہت بری چیز ہے جو ان کے نفسوں نے آگے بھیجی ہے، یعنی جو وہ کام کر رہے ہیں، جو وہ کردار ادا کر رہے ہیں، تو ان کے نفسوں نے ان کے لیے بہت وبال جان والے اعمال آگے بھیجے۔ ان سخط اللہ علیہم، کہ اللہ ان سے ناراض ہوئے، وفی العذاب ہم خالدون، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ عذاب میں ہمیشہ رہے، عذاب میں ہمیشہ رہے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اگر یہ لوگ ایمان لاتے اللہ کی ذات پر، والنبی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، وما انزل الیہ
اور اس پر ایمان لاتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن مجید۔ اگر حقیقت میں یہ لوگ اللہ پر ایمان رکھتے، نبی علیہ السلام پر ایمان رکھتے اور قرآن مجید پر ایمان رکھتے تو قرآن مجید ان کو ایک رہنمائی کرتا کہ مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، پھر یہ ان کے دوست نہ بنتے، ان کو دوست نہ بناتے۔ لیکن وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے اکثر لوگ کیا ہیں؟ فاسق ہیں، اکثر لوگ کیا ہیں؟ نافرمان ہیں۔ اب دونوں کا تقابل کیا جا رہا ہے، کمپیریزن کیا جا رہا ہے کہ جن سے روکا جا رہا ہے نا کہ اہل کتاب سے دوستی نہ لگاؤ، ان میں سے خطرناک کون ہیں اور ان میں سے کچھ اچھے کون ہیں ان کی نسبت۔ اسلام کے تو دونوں دشمن ہیں، مسلمانوں کے دونوں دشمن ہیں، لیکن دشمنوں میں بھی فرق ہے۔ ایک دشمن جو ہے وہ کیا ہے؟ زیادہ دشمن ہے، دوسرا اس کے مقابلے میں کم دشمنی رکھنے والا ہے، اور یعنی ان کی جو تعلیمات ہیں اتنی مسخ نہیں ہوئی جتنی کہ یہود کی اور مشرکین کی تعلیمات کیا ہیں؟ مسخ شدہ ہے۔ فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، یقیناً آپ پائیں گے اشد الناس، لوگوں میں سے سخت ترین، لوگوں میں سے سخت ترین، عداوتاً دشمنی کے لحاظ سے، دشمنی کے لحاظ سے جناب وہ کون زیادہ ہے سب سے؟ فرمایا کن سے دشمنی؟ للذین آمنوا، اہل ایمان سے، اہل ایمان سے سب سے زیادہ دشمنی والے کون ہیں؟ فرمایا الیہود والذین اشرکوا، ایک یہودی اور دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ مشرک۔ یہودی جو ہے روز اول سے انبیاء کو قتل کرنا، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی جرم نہیں، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی جرم نہیں۔ میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ سخت ترین عذاب اسے ہوگا کہ جس نے کسی پیغمبر کو قتل کیا ہو یا کسی پیغمبر نے اسے قتل کیا، یعنی پیغمبر اپنا ہاتھ جلدی نہیں اٹھاتا، جب اٹھا لیا تو اس کا مطلب یہ سمجھ لو کہ جس پہ پیغمبر نے ہاتھ اٹھایا ہے یہ دنیا کا بدترین انسان۔ تو اس لیے اہل ایمان سے جو سب سے زیادہ دشمنی ہے نا وہ کن کی ہے؟ الیہود، یہود کی، والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جو مشرک ہیں، کافر ہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید میں جناب وہ اس آدمی کو سب سے زیادہ خطرناک قرار دیا گیا ہے۔ ایک تو متکبر ہو، متکبر انسان، دوسرے نمبر پر لا یؤمن بیوم الحساب، جس کا ایمان آخرت پر نہیں ہے، آخرت پر ایمان اس کی زندگی کا، اس کا ایمانیات کا اس کا حصہ ہی نہیں ہے۔ یہ سب سے زیادہ کیا ہے؟ خطرناک ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسے شخص سے اللہ کی پناہ مانگی کہ میرے مالک ایسے شخص کے شر سے بچا لینا، من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، کہ جو ہو بھی متکبر اور اس کا آخرت پر ایمان نہ ہو۔ آپ دیکھ لیں فرعون کیا تھا؟ کافر تھا اور متکبر تھا، اور آخرت پر اس کا ایمان نہیں تھا، اس لیے تو اس نے کتنے کتنے ہزار بچے اس نے بنی اسرائیل کے ذبح کروا دیے۔ اور اب دیکھ لیں آپ یہود، جس کے بارے میں قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ اہل ایمان کے بدترین جو دشمن ہیں وہ یہودی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ساٹھوں تک، لاکھوں تک جو نا وہ لاکھوں تک تعداد پہنچنے والی ہے مسلمانوں کے شہداء کی، جن کا تعلق صرف اور صرف غزہ اور فلسطین کے ساتھ، غزہ اور فلسطین کے ساتھ۔ یعنی انسانیت بھی شرما جاتی ہے، کوئی انسانیت ہو نا کہ بچوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے سب سے زیادہ جو سخت رویہ جو نا وہ شریعت نے اختیار کیا نا وہ یہود کے خلاف کیا۔ بنو قریظہ کا جو انجام ہوا تھا جنگ احزاب کے بعد کہ ان لوگوں نے بالکل جو نا جنگ کے وقت انہوں نے بدعہدی کی تھی
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ سے پہلے ان سے پوچھ لیا تھا کہ تم اپنی پوزیشن واضح کرو، تم مدینہ میں ہمارے ساتھ رہتے ہو، تم ہمارے حلیف بن کے رہو گے یا دشمن بن کے رہو گے، پہلے اس کو واضح کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو باقی کو نہیں کچھ جانتے، ہم بنو نذیر کیا ہے، بنو قینقاع کیا ہے، ٹھیک ہے، ہم تو آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، ٹھیک ہے، ہم سے آپ بالکل پرامن رہیں، ہم کچھ نہیں کریں گے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ باہر سے مسلمانوں کا محاصرہ ہو چکا ہے اور ہر طرف سے دشمن نے گھیر لیا ہے، تو انہوں نے اس عہد و پیمان کو توڑ دیا۔ اب ان کے بارے میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ جو فیصلہ کیا تھا، وہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کے بچوں کو چھوڑ دیا جائے، ان کی خواتین کو چھوڑ دیا جائے، باقی سب کو جو نا وہ قتل کر دیا جائے۔ اور تورات کے اندر یہی فیصلہ لکھا ہوا تھا کہ جو قوم جنگ کے وقت بدعہدی کر دے اس کی سزا یہ ہے۔ تو اسلام نے سب سے زیادہ جو نا دشمن ان لوگوں کو قرار دیا، ایک یہودی اور ایک ہے مشرک۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ، اور آپ ضرور پائیں گے اقربہم، مومنوں کے زیادہ قریب، مودتاً نرمی کے لحاظ سے، للذین آمنوا اہل ایمان کے لیے، وہ کون ہیں؟ الذین قالوا انا نصارا، جنہوں نے یہ بات کہی کہ ہم کیا ہیں؟ نصارہ ہیں، یعنی کرسچن اور عیسائی۔ یہ یہود کی نسبت مسلمانوں کے زیادہ قریب ہے دشمنی میں، ان کی دشمنی بڑی ہے، ان کی دشمنی ان کے مقابلے میں کیا ہے؟ کم ہے۔ ان کے مقابلے میں ان کی دشمنی کیا ہے؟ کم ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ ہجرت مدینہ سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس ملک کی طرف مسلمانوں کو ہجرت کرنے کی تلقین کی تھی؟ کون سا علاقہ ہے وہ؟ حبشہ۔ حبشہ جو ہے یہ کون لوگ تھے؟ عیسائی لوگ تھے، اور نجاشی کیا تھا؟ ان کا حکمران تھا۔ اور ہمارے جو مسلمان وہاں پہ ہجرت کر کے گئے تھے، ان کی تعلیمات کے ساتھ، ان کی تبلیغ کے ساتھ اللہ خالق کائنات نے نجاشی کو مسلمان کر دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان جب اقلیت بھی ہو تو اس کی جو تعلیم، ان کی جو رویے ہیں وہ انسان دوست ہوتے ہیں، انسان دوست ہوتے ہیں۔ اور وہاں پر جو مسلمانوں کا کردار رہا ہے جناب، وہ حبشہ کے اندر، اور کتنے لوگ تھے اس میں، خواتین بھی تھے، اس میں مرد بھی تھے، اور کئی بچے وہاں پہ مسلمانوں کے پیدا بھی ہوئے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے، استاد ہیں ڈاکٹر امجد صاحب، ان کی جو نا وہ کتاب ہے ہجرت حبشہ اور اس کے اثرات، ہجرت حبشہ اور اس کے اثرات۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان یہود کی نسبت اہل ایمان کے زیادہ قریب کون ہیں؟ وہ ہیں کرسچن، عیسائی۔ اگرچہ کفر کے اور ایمان کے مقابلے میں الکفر ملت واحدہ، چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ عیسائی ہو، وہ ایک ہے۔ لیکن انفرادی طور پر اگر ان کا تقابل کریں گے نا کہ بڑا دشمن کون ہے اور ان کی نسبت کم دشمن کون ہے، سب سے بڑا دشمن یہودی ہے، اس کی نسبت جو کم دشمن ہے وہ کون ہے؟ وہ عیسائی ہیں۔ اور اس کی وجہ قرآن مجید نے بیان کی ہے، ذالک، یہ سب کچھ اس لیے ہے، بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ، ان میں سے کچھ لوگ کیا ہیں؟ دانشمند ہیں، ان میں کچھ لوگ کیا ہیں؟ دانشمند ہیں۔ آپ تقابل کر لیں کہ یہودی جو تھے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے یہ نخلستان کے علاقے میں آباد اس لیے ہوئے تھے کہ یہاں پہ ایک پیغمبر نے آنا ہے، جب آئے گا ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوا تو یہی لوگ دشمن بن گئے اور حسد کا شکار ہوئے۔ لیکن آپ اسی علاقے میں، عرب کے علاقے میں، جو لوگ عیسائی مذہب رکھنے والے یا عیسائی تعلیمات جو رکھنے والے تھے، اس میں ورقہ بن نوفل کو دیکھ لیں، ورقہ بن نوفل کو دیکھ لیں، جن کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کو لے کر گئی تھی۔ یہ کیا تھے؟ یہ عبرانی زبان کے ماہر تھے، اور
تورات کی جو ٹرانسلیشن کر رہے تھے، تورات کی ٹرانسلیشن کر رہے تھے، تو ان سے جا کر جب پوچھا گیا کہ میری یہ کیفیت ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی اسلام کی ساری کیفیت رکھی، تو کہا کہ کاش کہ میں اس وقت زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو وہاں سے نکال دے گی۔ تو بعض علماء نے ورقہ بن نوفل کے مسلمان ہونے کی گواہی دی کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کے پاس کیا تھی؟ جناب وہ عیسائی تعلیمات تھی، ٹھیک ہے، اور انجیل کی تعلیمات کیا تھی؟ ان کے پاس تھی۔ ایک تو ان میں سے کیا دانشمند لوگ ہیں، ورہبانن اور گوشہ نشین، ٹھیک ہے، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر تکبر نہیں ہے، ان کے اندر کیا ہے؟ تکبر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اور آپ دیکھ لیں، اسلام دشمنی میں اگر یہ آپس میں متحد ہیں تو کسی مفاد نے ان کو جمع کیا ہوا ہے، کسی مفاد نے ان کو جمع کیا ہوا ہے، اور آخری زمانے میں جب مسلمانوں کی جنگ ہوگی تو سب سے پہلے مسلمان اور عیسائی اپنے تیسرے دشمن سے لڑنے ہوں گے، اور جب اللہ خالق کائنات غالباً یہ یہود کے خلاف ہی ہوں گے، یہود کے خلاف لڑنے ہوں گے، اور جب اللہ خالق کائنات ان کو فتح نصیب فرمائے گا تو ایک عیسائی کہے گا کہ صلیب غالب آ گئی، صلیب غالب آ گئی ہے، تو وہاں پہ ایک مسلمان اٹھے گا اور اسے قتل کر دے گا، صلیب نہیں اللہ کا دین غالب آیا ہے، تو پھر یہ دونوں آپس میں کیا ہو جائیں گے؟ الگ الگ ہو جائیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اسلام نے ان کے ساتھ کچھ مفادات بھی رکھے، اسلام نے ان کے ساتھ کچھ مفادات بھی رکھے ہیں یہود کی نسبت۔ تو غور و فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو تجزیہ ہے نا، یہ بڑا باکمال ہے، اور ہمارے لیے ہر چیز کو وعدے کر دیتا ہے کہ تمہاری خارجہ پالیسی کیا ہونی چاہیے، تمہارے معاملات جو نا ایسے لوگوں کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے۔ قرآن مجید نے سب کچھ ہمارے لیے واضح کر دیا ہے، لیکن ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، قرآن مجید کی تعلیمات سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔